پاکستان آرمی کو بھی کوئی آپریشن کرنا چاہیے پھر ایک انڈیا کے اندر بھی ضروری ہے, وہ پاکستان آرمی کر سکتا ہے. دعویٰ یہ ہے کہ ہم کشمیر میں لوگوں کے دل جیت رہے ہیں. دل جیت لیے نا تو آپ فلپ سائڈ کرائیں نا. آج اگر وہ اپنی فوج ہٹا دے کشمیر سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا منظرنامہ ہوگا وہاں پر؟ FBI نے یہ رپورٹ دی ہے کہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہو رہا ہے. نریندر مودی کا ایک سلوگن تھا اب کے بار 400 پار, 300 بھی پار نہیں کر سکا. ایودھیا میں رام مندر تعمیر کرنے کے باوجود بھی شکست ہوئی اس کو. جو بندہ جیتا ہے ایودھیا سے وہ ایک دلت ہے. آپ نے ابھی دیکھا بنگلہ دیش میں کیا ہوا. یہ ہوتا ہے ظلم. پاکستان نے ان کو کہا کہ بھائی جان یہ نہ کریں, آپ ہم سے ایکسکیوز کر لیں. ایران نے نہیں کیا, دوسرے دن ہم نے ٹھوک دیا. سر بہت شکریہ, آپ نے پوڈ کاسٹ میں ہمیں موقع دیا. اپنی گفتگو سے جو ہے آپ ہمیں بتائیں گے کہ آج ہماری جو بھی گفتگو اس پروگرام کے اندر ہوگی. سر تھینک یو فار انوائٹنگ می. اٹس ریئلی آنرڈ اینڈ آئی ایم ہمبلڈ فار یو کہ مجھے آپ نے انوائٹ کیا. سر آج 5 اگست ہے اور 5 اگست کو یوم استحصال منایا جاتا ہے. بھارت نے جو 370 جو پرووک کیا تھا وہاں پہ, آئین کا آرٹیکل جو ہے اس کو اٹھا لیا تھا اس نے, اور بھارت میں جو کشمیریوں کے اوپر تو پہلے ہی ظلم و جبر وہاں پر بربریت بھارت کی جاری تھی. اس آرٹیکل کے ہٹنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہاں پہ تبدیلی آئی ہے, اور اس تمام عرصے کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مودی کی حکومت ہے یا وہاں کی جو آرمی ہے وہ کشمیریوں کے دل میں کسی قسم کی کوئی محبت پیدا کر سکی ہے؟ بظاہر وہاں پہ دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ بڑی ڈیولپمنٹ کی ہم لوگوں نے, اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیری بھارت کو تسلیم کرنے میں آج بھی رضامند ہیں؟ دیکھیں سر, اس پہ میں سب سے پہلے تو اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں گے جی, کہ یہ جو 35A اور 370 یہ آرٹیکل آیا کیوں. سب سے پہلے تو ہندوستان نے یہ اس ایریا کے اوپر قبضہ کیا, اور قبضہ کرنے کے بعد ہندوستان اللیگلی طریقے سے وہاں سے UN میں گیا. UN کی ریزولوشن آیا جس کے تحت UN نے پہلا فیصلہ کیا کہ آپ یہاں پہ پلیبسائٹ کرائیں, آپ حق کے خود ہی ارادت دیں ان کشمیر کے لوگوں کو. ہندوستان نے کیا کیا اس وقت, یہ 1948 میں انہوں نے ایک 35A اور 370 رول اپنے آئین میں اس لیے لائے کہ جو لوگ کشمیر میں رہتے ہیں یہ صرف ان کا رائٹ ہے کہ یہ زمین خرید سکیں. اسپیشل امیونٹی ان کو حاصل تھی. اسپیشل امیونٹی ان کو حاصل ہے جب کہ پاکستان, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کشمیری خود بھی اس آئین کو نہیں مانتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پہلے تو ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ اللیگلی قانون تھا. ہم سب کی ڈیمانڈ, UN کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ 370 اور 35A ختم کریں. ٹھیک. اچھا, اب ہندوستان نے کیا کیا, یہ 5 اگست 2019 کو یہ جو فاشسٹ, یہ جو ہٹلر کی آئیڈیالوجی لے کے نریندر مودی جو ہندوتوا اپنے ہندوستان کو بنانا چاہتا ہے, انہوں نے یہ دونوں آئین کے آرٹیکل ختم کر کے اور کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا. یہ جو ٹوٹلی ایلیگل قبضہ ہے, جو پہلے سے ہی قبضہ تھا, جو پہلے سے ہی قبضہ تھا, حقوق کو جو ہے اس نے ختم کیا. اس نے اوپر قبضہ کر کے, پہلے تو یہ تھا کہ کشمیریوں کو سانس لینے کی فرصت تھی کہ جی ہم اپنی سانس لے سکیں, کیونکہ یہ انہوں نے ختم کر کے, اور انہوں نے دنیا کو کیا بتایا, بیوقوف بنایا, آنکھوں میں دھول جھانکی جو دنیا کے کہ جی آپ آئیں یہاں پہ آ کے یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں, یہاں پہ ہم آپ کو اسپیشل اکنامک زون بنا کے دیتے ہیں. اس دن سے لے کے آج دن تک کشمیر, مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ایک جیل ہے. اور یہ ایک سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ایگزامپل ہے ہمارے پاس. فلسطین کے بعد یہ ہمارا کشمیر ہے جہاں پہ ظلم جاری ہے, جہاں پہ نریندر مودی کا فاشسزم وہاں پہ کنٹینیو ہے. لیکن انسپائٹ آف دیٹ جو دنیا کے بڑے بڑے ادارے ہیں, میں سمجھتا ہوں آج 5 اگست ہے تو ہم یہ ضرور اپیل کریں گے کہ یہ جو بڑے بڑے ادارے بناتے ہیں جی, ہم کلیکٹیو سوشل ریسپانسبلٹی فلاں ادارے کے لیے, اگر آپ CSR میں یہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم آپ اس کو آرڈر نہیں دے رہے ہیں, ہم اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں. دنیا پوری ٹریڈ کر رہی ہے. کسی کو اپنا آئل بیچنا ہے, کوئی ان کو بلا کے تلواریں پیش کرتا ہے. یہ اداروں کو نام دے دیتے ہیں شاید مسائل کو کارپیٹ کے نیچے پھینکنے کے لیے. مطلب یہ کتنی بڑی ان لوگوں کی, جو خاص طور پہ میں ہمارے مسلمان ملک بھی کہوں گا کہ جو بلا کے ان کو تلواریں پیش کر رہے ہیں, ان کو ریڈ کارپیٹ پہ
مندر بنائے جا رہے ہیں، ان کو یہ ظلم، یہ جبر، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں دکھا جا رہا. اور جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حریت کے رہنما ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کی اسٹرگل کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ اس جابر، اس ظالم، اس فاشسٹ مودی کے ساتھ اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے موقع سے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو سب سے پہلے تو پاکستانی ہونے سے یہ ایک میسج دیتے ہیں، تو ہماری قوم، ہماری افواج پاکستان، ہماری عزت آبرو سب ہمارے ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، اور ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان. سر ایک بڑا سادہ سا سوال ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر. یوم استحصال ہم منا رہے ہیں آج. اگر بھارت کامیاب ہو گیا ہے کشمیریوں کے دل جیتنے میں، جیسے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے، ہم نے بڑے برجز بنا دیے، ٹنلز بنا دیے، ہم لوگوں نے اربوں روپے کی، آج اگر وہ اپنی فوج ہٹا دے کشمیر سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا منظرنامہ ہوگا وہاں پر؟ نہیں، میں تو یہ عرض کرتا ہوں، ہمیشہ جو یہ لوگ سوال کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اس وقت اس چھوٹے سے اس خطے میں 8 لاکھ فوجی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. 8 لاکھ انڈین جو 25 لاکھ ان کے ٹروپس ہیں، اس میں سے 8 جتنی لاکھ پاکستان کی ٹوٹل آرمی ہے اتنی اس سے زیادہ، بلکہ ٹوٹل آرمی سے بھی ہم 7 لاکھ ہیں، وہ 8 لاکھ انہوں نے وہاں رکھے ہوئے ہیں کشمیر میں رکھی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر غیرت ہے، مودی کے اندر شرم ہے، حیا ہے، تو لیفٹ سائڈ کرا دیں. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم کشمیر میں لوگوں کے دل جیت رہے ہیں. دل جیت لیے نا، تو آپ لیفٹ سائڈ کرائیں نا. فوج کو آپ فوج کے ہوتے ہوئے، میں کہتا ہوں فوج کے ہوتے ہوئے آپ لیفٹ سائڈ کرائیں. آپ بتائیں لوگوں کو، لوگ اپنا ووٹ دے دیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. سر ایک سمپل سے ایک مطالبہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریفرینڈم کی ٹائپ کی کوئی چیز ہونی چاہیے؟ پاکستان کا بیسکلی مطالبہ کیا ہے کہ یو این کی سربراہی میں کوئی ریفرینڈم ہو جائے، کوئی الیکشنز ہو جائیں. کیا انڈیا اس پر بھی آپ سمجھتے ہیں آمادگی ظاہر کرے گا؟ ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہاں 10 لاکھ فوج رکھے، 20 لاکھ فوج رکھے، ایک انڈیپینڈنٹ کوئی جیوری ہو جو وہاں پر ایک انتخابات کرا دے اور جہاں پہ ریفرینڈم کرا دے کہ کشمیری انڈیا کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. اس پہ تو انڈیا کو ایگری کرا سکتے ہیں نا. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ریفرینڈم، اب یہ یو این کی ریزولوشن ہے کہ آپ ریفرینڈم کرائیں، یہ پاکستان کی ڈیمانڈ ہے، یہ کشمیری لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ میں اتنی جرت ہے، نریندر مودی میں اتنا شرم ہے، حیا ہے، غیرت ہے، تو وہ وہاں پہ ریفرینڈم کرا. جو لوگ جہاں جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیں. اگر وہ چاہتے ہیں، وہ اتنا اچھا ہندوستان ہے اور اتنی آپ کی آئیڈیالوجی اچھی ہے، اور جو آپ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں ظلم کر رہے ہیں، جو آپ دلت کے ساتھ کر رہے ہیں، جو اب یہ جو منی پور میں ہو رہا ہے، یہ جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے، یہ تو ٹوٹل 13% لوگ ہیں، یہ اندر سے کھوکھلے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ نریندر مودی کا ایک سلوگن تھا اب کے بار 400 پار. ہاں جی، اس کا یہ اس لیے تھا 300 بھی پار نہیں کر سکا، 300 بھی پار، کلیئر میجارٹی بھی نہیں لے. اس لیے تھا کہ وہ آنے کے بعد مزید لیجسلیشن کرے اور اس ہندوستان کو ہندوتوا بنائے. صرف یہ وہ اسٹیٹ ہو جس میں صرف سانس لینے کی اجازت ہندوؤں کو. دیکھیں ہم کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہیں. ہمارا جو اسلام ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہر مذہب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، وہ چاہے کرسچن ہو، وہ چاہے ہمارے ہندو ہمارے بھائی ہیں، سکھ ہمارے بھائی ہیں، ان کا اپنا مذہب ہے، وہ اپنے فالو کرتے ہیں. ہم اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں، ہم اس انتہا پسندی کے خلاف ہیں، ہم آپ کی بات اس نفرت کے خلاف ہیں کہ اس ہندوستان میں سانس لینے کی جو ہے وہ صرف اور صرف آر ایس ایس کے گنڈوں کی ہے. ہندوستان میں رہنے والے جو نریندر مودی کے گنڈے ہیں، صرف ان کو سانس لینے کی ہے. باقی جتنے ہندو رہتے ہیں، جو دلت رہتے ہیں، جو نان مسلم رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے ہمارے سکھ بھائیوں کے ساتھ؟ وہ چاہے کینیڈا ہو، وہ چاہے یو ایس ہو. ابھی یو ایس کی انٹیلیجنس ادارے، ٹاپ کے انٹیلیجنس ادارے، ایف بی آئی نے یہ رپورٹ دی ہے کہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہو رہا ہے یو ایس کے اندر سکھوں کو مارنے کے لیے. وہ ایک بزنس مین بھی پکڑا گیا، اس کی پوری نیو یارک بالکل. کینیڈا میں بھی ایک سکھ کو جو وہاں پہ قتل کیا گیا، کینیڈا میں ایک سکھ کی جو انہوں نے وہاں پہ مرڈر کیا. اور وہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ بھی وہاں پہ اتنے ہی عذاب میں ہیں
جتنے مسلمان ہیں, تو آپ کشمیر کی تو بات ہی نہیں کر سکتے کہ مطلب آپ کشمیر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اس آئیڈیالوجی کے تحت. سر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چینج آ رہا ہے؟ جس طرح نریندر مودی کا دعویٰ تھا کہ 400 سے اوپر سیٹیں, لیکن آپ اس میں کریڈٹ دیتے ہیں کہ شاید راہل گاندھی کی کچھ پالیسیز ڈفرینٹ ہوں گی اگر آنے والے وقت کے اندر کچھ مودی کو مزید شکست ہوتی ہے ان چیزوں کے اندر, کچھ بھارت بدلے گا؟ پاکستان کی سوال یہ کہ پاکستان کی بیسیکلی بھارت کے ساتھ ڈیمانڈ کیا ہے اصل میں؟ ہم کوئی جنگ تو چاہتے نہیں ہیں, نہ وہ جنگ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال ہو اور کشمیر کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں, ہمارا اتنا سا مطالبہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے اس موقع پہ کیا ایک ڈیمانڈ ایسی ہے جو ہم بھارت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں حکومتی سطح کے اوپر؟ میں آپ کو اس پہ عرض کروں نا, میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ لوگ ہمارے ملک کے اندر الیکشن کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ. آپ نے ابھی دیکھا بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ بالکل ایسے یہ ہوتا ہے ظلم. 12 سال کنٹینیوشن میں حکومت چلی, انہوں نے اپوزیشن کو جیلوں میں بند کر دیا, اپوزیشن تھی نہیں. ایسا ہی ابھی جو الیکشن ہوا اس میں اپوزیشن کہاں تھے؟ کسی کو ووٹ ہی نہیں دینے دیا. تو یہ نریندر مودی کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے, یہ ایک دن ہماری کوئی راہل سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, نہ ہمارا وہ بھی ان کا یہ نریندر مودی, لیکن وہ تو پالیسیز بتائیں گے جب وہ کبھی پاور میں آئے گا. ہاں جی, لیکن ہمیشہ جو کانگریس ہے اس نے ایک تو نیوٹرل رکھی ہے اور وہ اچھی بات کرتے ہیں اور وہ انتہا پسندی کی بات نہیں کرتے ہیں. جیسے مختلف پارٹیز ہوتے ہیں, لبرل پارٹی, سیکولر لبرل پارٹی, جس طرح ہمارے پاکستان میں پیپلز پارٹی کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ لبرل ہے, سیکولر. بات یہ ہے کہ اس نے اس کو بہت ٹف ٹائم دیا, 199 سیٹس جیتنا, اور وہ بھی اس صورت حال میں جب آپ نے اس کے اوپر بالکل مارشل لا لگایا ہوا ہے, اور آپ ایک الیکشن سے پہلے 4 دن ایک مندر میں جا رہے ہیں اور پورے کیمراز, ڈرون کیمراز آپ کے اوپر, کبھی آپ عبادت, ہمیں کوئی اس سے نہیں ہے کہ آپ عبادت کریں, یہ کون سا ڈرامہ ہے کہ آپ دنیا کو پبلسائٹ کر رہے ہیں کہ میں ہندوتوا کی آئیڈیالوجی لے کے آیا ہوں اس لیے مجھے 400 سے زیادہ ووٹ دے دیں, الیکشن سیٹس دے دیں. شکست کا جو منظر تھا وہ تاریخی تب ہوا نا جب ایودھیا میں رام مندر تعمیر کرنے کے باوجود بھی شکست ہوئی اس کو. آپ اس سے اندازہ لگائیں نا. اچھا, اور وہ جو بندہ جیتا ہے ایودھیا سے, وہ ایک دلت ہے جس کو آپ نیچ قوم کے اور نیچ کاسٹ کے, ہم تو پاکستان میں ایسا کوئی تفرقات ہی نہیں رکھتے کہ کوئی نیچ اور اوپر ہو, ہم سب برابر ہیں. جبکہ ہمارے پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ پاکستان جتنا میرا ہے اتنا ہی ہمارے جو ہمارے فلیگ میں وائٹ کلر ہے وہ ہمارے مائنارٹیز ہے, ان کا یہ حق ہے. تو ہم تو, آپ تو جس نے ایودھیا میں ہرایا ہے وہ تو دلت ہے, وہ تو آپ اس کو انسان ہی نہیں مانتے ہیں. میرے خیال سے جو ایودھیا کی عوام نے تھوڑی جرت کی ہے وہ پوری ہندوستان کو جرت دکھانی چاہیے, اور مودی جیسے جو ایک فاسسٹ قسم کے لوگ ہیں ان کو شکست پورے ہندوستان میں دینی چاہیے, ضرور دکھانا چاہیے. اور خاص طور پہ جو نریندر مودی کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ کمپنیز ہیں جو اس کو اسپانسر کرتی ہیں, وہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ہندوستان کی. آپ مکیش امبانی کی بات کریں, میں نام نہیں لے رہا ہوں, اور وہ ایک اڈانی ان کے جو ہیں, جو ان کے فائنانسر ہیں, سب کو پتا ہے بالکل ایسے ہی کہ RSS کی آئیڈیالوجی کو. اچھا بیچارے وہ کیا کرتے ہیں, جو بزنس مین ہوتے ہیں ہندوستان میں وہ ڈرتے ہیں, یہ گنڈے ہیں, یہ RSS کے بدماش ہیں, یہ ان کے بزنسز بند کرا دیتے ہیں. ہمارے وہ بطہ خور جو تھے وہ یہ ہیں جو ہم نے پاکستان میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ہمارے افواج پاکستان نے. وہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی ایسا رینسم بطہ, خاص طور پہ میں بلانگ کرتا ہوں کراچی سے, لندن والی جو تھی, تو وہ وہاں پہ تھا, بہت کچھ تھا. جی بالکل. لیکن وہ ہمارے, میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ہمارے افواج پاکستان کو جنہوں نے وہ سارا ختم کیا. وہ نریندر مودی وہاں آج بھی کر رہا ہے, اور وہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, اور وہ جو وہاں پہ پاکستان آرمی کو بھی کوئی آپریشن کرنا چاہیے پھر ایک انڈیا کے اندر بھی ضروری ہے. وہ پاکستان آرمی کر سکتا ہے, کیونکہ انڈین آرمی تو کچھ نہیں کر سکتا. ان کے تو آپ کو حالات کا پتہ ہے کہ اگر وہ سانس بھی لیتے ہیں تو پھر ہم ان کو چائے پلا کے واپس بھیجتے ہیں, تو وہ اپنی بےزتی سمجھتے ہیں. تو یہ پاکستان آرمی کو ان کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے. ویسے ابھی نندن کی تاریخ کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور بہترین چائے تھی بیسکلی, وہ ایسی چائے میرے خیال سے ان کو ملتی بھی نہیں ہے. ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی ان کی, پاکستان ان کی جو انڈین آرمی کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی آپ نے بھی. کل بھی ایک انٹرنیشنل ٹی وی چینلز پہ میں ایک اوپینین اپنا دے رہا تھا اباؤٹ ایران کے,
جو ابھی حالیہ ہانیہ صاحب کا وہاں پہ قتل ہوا، تو میں نے یہ بتایا، میں نے کہا دیکھیں پاکستان ہے نا، پاکستان جس طرح سے ریسپانس دیتا ہے، یہ ابھی حالیہ ایران کے ساتھ ہمارا چھوٹا موٹا کنفلکٹ ہوا تھا، اور ایران نے، میں اس وقت ایک چابہار میں ایک ایونٹ ہو رہا تھا، میں ایز اے اسٹیٹ کی طرف سے میں بھی چابہار میں تھا، گورنر سندھ کے ساتھ تھا میں ڈیلیگیشن میں، تو ہم جب وہاں پہنچے تو اٹیک ہوا، پاکستان نے 8 لیول بیسٹ ان کو کہا کہ بھائی جان یہ نہ کریں، آپ ہم سے ایکسکیوز کر لیں. ایران نے نہیں کیا، دوسرے دن ہم نے ٹھوک دیا، اور وہ بھی گن چن کے. اور پاکستان یہ جو 4 گنا بڑا بدبودار ایک دشمن ہے، جو اپنی آئیڈیالوجی RSS گنڈا سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھ سکے. اس کا ریزن ہمیں یہ فخر، بالکل اس کا ریزن صرف ایک ہے، وہ ہے ہمارے افواج پاکستان، جو دنیا کی بیسٹ افواج پاکستان ہے. اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اور یہ انہوں نے کر کے دکھایا. ورک اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. میں تو ابھی اس سے پہلے آپ کو ایگزامپل دیا، یہ کوئی تعریفیں نہیں ہے، یہ واقعات جو ہمارے سامنے ہم نے دیکھے ہیں. میں اس سے پہلے ایگزامپل دیا کہ ایران نے تھوڑا سا کیا، ہم نے ان کو بتایا پھر کیا کہ بھائی جان نہیں کریں، مہربانی کریں، یہ آپ معافی مانگ لیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کہا اچھا تو پھر ٹھوکتے ہیں. جس طرح سے ہم نے ابھی نندن کو کیا، انہوں نے سوچا صرف، ہم نے وہ کر کے دکھایا. پاکستان پہ اگر کسی نے حملہ کرنا ہو تو وہ صرف ابھی نندن کو ایک فون کال ملا لیں، ہاں وہ اسی سے پوچھ لے کہ تسلی ہو جائے گی، اس کو تسلی ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، ہماری افواج پاکستان پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہمارا سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ جو نوجوان ہے نا، اس کو سوچنا چاہیے، اس کو اس پہ فخر کرنا چاہیے، رادر دین کہ وہ کسی کے مس گائیڈڈ میزائل کی طرح جو ہے اپنے آپ کو یوز کرے. نوجوان اپنے آپ کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے اس پاکستان میں. نوجوان کو چاہیے، آپ دیکھیں یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، یہاں پہ آپ کیوں اتنا فریڈم دیتے ہیں نوجوان کو، اتنا یوتھ کو کیوں فریڈم؟ بیکاز وہ سورس آف انکم ہے ان کا. سب سے بڑا جو سورس آف انکم ہے وہ ہے آپ کا نوجوان. ہمارے یہاں نوجوان بیٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کل آئے گا فلانا بھٹو زندہ تھا، یا جو بیانیہ ان کو نظر آیا سوٹ کیا آگے پھیلا دیا. ضرورت کیا ہے بھائی؟ آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرو. جو نوجوان ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو چاہیے وہ آپ کو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرے، اپنے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کھڑے ہو جائے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائے. چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں 10x10 کے دنیا میں، وہ جو آج کل IT والے بچے کما رہے ہیں، آپ بلیو کریں، میرے بہت سارے جاننے والے ہیں، وہ 2 ملین 3 ملین مطلب بچے کما رہے ہیں، وہ جو IT ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے ملک کا پوٹینشیل کیا ہے؟ ہمارے ملک میں 65% یوتھ ہے، $200 بلین کا پوٹینشیل ہے IT میں. صرف ابھی حالیہ جو رپورٹ ہم کر کتنا رہے، زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 بلین کر رہے ہیں. تو ہمیں اس IT کے فیلڈ کو انہانس کرنا چاہیے. اب وہ دنیا میں جو تیل بیچتے تھے نا، وہ بھی تیل بیچتے ہیں ٹوٹل $120 بلین کا. ٹھیک سر، وہ تیل کی ٹیکنالوجی بھی اب ختم ہو جائے گی. تیل اب دنیا چینج ہوتی جائے گی. اب آپ کو سولر آ جائے گا، پانی آ جائے گا، ٹیکنالوجی ہوا پہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو نوجوان ہے، اس کو اپنے آپ کو IT کے فیلڈ میں جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو یوٹیلائز، خود لیڈر بنو نا بھائی. کسی کے کہنے پہ، کسی کے نعرے لگا رہے ہو کہ وہ جو ایک چور ہے کوئی جیل میں ہے، اس کے لیے آپ بیٹھ کے نعرے کیوں لگا رہے ہو بھائی؟ اپنے لیے نعرہ لگائیں، اپنے ماں باپ کے لیے نعرہ لگائیں، اپنے آپ کو اکانومیکل اسٹرینتھن کریں، رادر دین کہ آپ کسی لیڈر کے پیچھے بھاگتے رہیں. ہمارے ملک کا یوتھ، ٹیلنٹڈ یوتھ، یہ یہاں سے ڈاکٹر بنتا ہے، یہ یہاں سے انجینئر بنتا ہے. آپ دنیا میں جا کے دیکھیں، میں کہتا ہوں US میں آج بھی ہمارے ڈاکٹر بیسٹ ہیں. پاکستانی ڈاکٹر، عرب کنٹریز میں آپ دیکھیں پاکستانی ڈاکٹر کی بہت ڈیمانڈ ہے. ابھی میں ملا کونسل جنرل سے، ابھی میں عمرے پہ گیا تو میں جدہ میں ان سے میری ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت تقریباً 30 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے، وہ جو میاؤن سٹی بن رہا ہے، نیون سٹی جو بن رہا ہے. تو اس نے کہا کہ پاکستانی آئیں اور اپنا وہ اس نے مجھے پورا ایک، میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تو انہوں نے پورا ایک شیڈول بتایا کہ کس طرح سے آپ اپلائی کریں. تو نوجوان کو آگے آنا چاہیے، اپنے آپ کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. میں ایک اور آپ کو بات بتاتا جلد، سوائے بوگس لیڈروں کے پیچھے لگنے کی بجائے اپنے فیوچر کے بارے میں دیکھیں. اچھا دوسری بات، یہ جو ایک پارٹی ہے اس کا سلوگن ہے کہ جی وہ
برین ڈرین بھائی کس چیز کا برین ڈرین؟ آپ کے پاس سب سے زیادہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ $32 بلین آپ کو کون دیتا ہے؟ ریمیٹنس آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا $23 بلین کا ایکسپورٹ آتا ہے جو آپ کی یہ ریمیٹنس پورا کرتا ہے. تو بھائی آپ دنیا میں لوگوں کو جانے دیں. آپ دنیا میں چلے جاتے ہیں, آپ کو ہر جگہ پہ چائنیز ملتے ہیں, تو کیا چائنیز برین ڈرین ہو رہا ہے؟ چائنی کو تو کوئی اکانومی پرابلم نہیں. اور جتنی ہماری آبادی ہے اگر آدھی بھی چلی جائے تو یہ ملک سروائیو کر جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آبادی بہت ہے. یہ تو یورپ کے لیے مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جن کے 2-2 کروڑ کے ملک ہوتے ہیں, دو چھوٹے چھوٹے ملک. اچھا دوسری وہاں پہ مسئلہ ہے نا, وہ ابھی آج دنیا میں ابھی بھی 50 ممالک ایسے جو لاہور سے چھوٹے ہیں. تو ہمیں تو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہماری ٹیلنٹڈ یوتھ ہے اور ہم جائیں بھائی, باہر جائیں. ہمیں تو یہ اپرچونٹی کریٹ کرنی چاہیے اپنے نوجوانوں کے لیے کہ وہ باہر جائیں, باہر سے ریمیٹنس لائیں. ادھر ہی لائیں گے نا بھائی پیسے. ہاں آپ اس کو سسٹم کو ٹھیک کریں. وہ ایک لیڈر جو تھا نا, اور جو اس ملک میں اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں. اور وہ جو ایک لیڈر تھا نا جو کہتا تھا کہ حوالہ اور ہنڈی سے بھیجیں, بس اس کو بند کرنا چاہیے اور اسی کیس میں پھنسانا چاہیے کہ حوالہ اور ہنڈی سے نہیں بھیجیں, آپ لیگل پیسے بھیجیں. اس ملک کی ترقی میں, اس ملک کی آپ اکانومی میں اپنا کنٹریبیوشن کریں. بھائی آپ جتنے لوگ زیادہ بھیجیں گے اتنے زیادہ ریمیٹنس آئیں گے نا. تو آپ بندے بھیجیں, آپ اپنی ملک کی ترقی کے لیے اپنی کنٹریبیوشن کریں نوجوان. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا.